سیٹ صاحب، کل بھی آپ کے تجزیے کے مطابق اور حالات و واقعات کے مطابق بھی اندازہ یہ ہو رہا ہے جیسے یہ حکومت کانفیڈنٹ ہوتی جا رہی ہے، معاشی محاذ ہو اچھے اشاریے مل رہے ہیں، ہمارے وزیر خزانہ بھی مطمئن ہیں، خارجہ محاذ پر بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، انویسٹمنٹ کی خبریں ہیں، پھر یہ کہ سیکیور ہونے کے حوالے سے بھی، قدم جمانے کے حوالے سے بھی کافی کانفیڈنٹ باڈی لینگویج اب ہم وزراء کی دیکھ رہے ہیں، اور اب امریکن الیکشن بھی ہو گیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف اس ساری صورتحال میں ہمیں کارنر ہوئی دکھائی دی، یعنی باوجود اس کے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ نہیں تسلیم کریں گے، وہ سب کچھ ہو گیا جو ناگوار گزرتا تھا پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کو، یا وہ اس حوالے سے جو احتجاج کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ وقت علی امین گنڈا پور صاحب جلسوں میں باقاعدہ دھمکی دیتے تھے کہ اتنے دن میں 15 دن میں بانی پی ٹی آئی رہا نہ ہوئے تو ہم اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گے، حکومت گرا دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بہت سنگین نوعیت کی دھمکیاں بھی لگائی گئیں، لیکن ہم نے اس کا نتیجہ ابھی تک کوئی نہیں دیکھا۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہی موجود ہیں، اور اب جب حکومت بہت سی منازل عبور کر چکی ہے تو ایک بار پھر ایک جلسے کی کال دی گئی 8 نومبر یعنی آج کے دن کی، پھر اس کو ایک کٹ میں تبدیل کر کے 9 نومبر کا دن بدلا گیا، اور سوابی میں کہا جا رہا ہے کہ ایک جرگہ ہوگا جس میں فائنل کال دی جائے گی احتجاج کی، اور اطلاعات کے مطابق کچھ پشاور کے ورکرز کو انوائٹ کیا گیا ہے، اور یہ مشورہ دیا گیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ یہاں آس پاس جلسے جلوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسلام آباد کا ہی گھیراؤ کرنا ہوگا یا وہیں جا کر بیٹھنا ہوگا، ڈی چوک کی کال دینی ہوگی۔ سو ونس اگین پاکستان تحریک انصاف اس منزل پر ہے کہ آر یا پار ہوگا اور فائنل کال دی جائے گی، فیصلہ سڑکوں پر ہوگا، عوام کی طاقت سے ہوگا۔ عمران خان صاحب کی میڈیا سے گفتگو میں بھی اس بات کا اندیا ملتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے عہدیدار نہ نکلے یا جو کارکنان ہیں یا جو رہنما ہیں وہ نہ نکلے تو عمران خان صاحب ان سے سخت خفا ہو جائیں گے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اتنے پلوں کے نیچے سے اتنا پانی گزر جانے کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کل کیا اعلان کرے گی آپ کے خیال میں؟ آپ کہتی ہیں کہ ان کے لیے یا آر یا پار، میں کہتا ہوں نہ آر ہے نہ پار ہے۔ اب میں یہ کیوں کہتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پتا ہے پہلے تجزیہ کیا تھا کہ ان کے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، جی، اسی لیے انہیں گرفتار نہیں کیا جا رہا، اور جو گرفتار تھے ان کو بیلیں مل رہی ہیں، جی، اور ان سے کہا گیا ہے کہ خان کو سمجھائیں۔ اچھا، اور آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی جہاں یہ معاملہ آیا آرمی چیف کی 5 سال کی ملازمت کا، تو وہاں بھی پی ٹی آئی نے باہر نکل کے جس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں کہ ہاں کنسلٹ کر لینا چاہیے تھا، ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، مگر بڑے محتاط۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بات چیت تو چل رہی ہے، خان کی نہیں مگر اسٹیبلشمنٹ کی اور ان کے کچھ لوگوں کی، جن میں سے گنڈا پور صاحب بھی ہیں، ان کی بہن بھی ہے، اور ایک دو اور لوگ بھی ہیں جن کا ذکر پہلے بھی ہم نے کیا ہے۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے، وہ انگریزی کا محاورہ ہائی ہارس، اگر وہ اپنے سفید گھوڑے سے اتر کے نیچے آتے ہیں زمین پہ تو بڑا لاس آف فیتھ ہوگا، بہت سے لوگ مایوس ہو جائیں گے، کہیں گے لو جی ایسی ڈیل ہو گئی ہے، بڑھ گئے ایسی تھے، ساری قربانیاں کتنے گئی ہیں، ہم تو یہ سمجھتے تھے ہوگا، وہ سمجھتے تھے ہوگا۔ تو خان صاحب اپنے گھوڑے سے نیچے نہیں اتر سکتے، ان کے لیے وہ سوئسائڈل ہوگی پولیٹیکلی۔ مگر ساتھ ساتھ جو اس وقت جو ان کا رویہ ہے اور جو پالیسی ہے وہ بھی نہیں چل رہی، تو اب کرے کیا کریں؟ پالیسی تبدیل کرتے ہیں تو لاس آف فیتھ ہوتا ہے، وہ یو ٹرن جو ہے لوگ مانیں گے نہیں، کہیں گے یار یہ تو کوئی یو ٹرن نہیں ہے، یہ تو بڑی گڑبڑ ہے۔ اور اگر نہیں کرتے تو پھر صورتحال تبدیل نہیں ہوتی، اور لوگ آہستہ آہستہ مایوس ہو جائیں گے، اور پہلے اگر جلسے میں 10,000 آتے تھے تو اب 3,000 آئیں گے، اور پھر کل کو 2,000 آئیں گے، اور پھر 1,000 آئے گا، سو آن۔ تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہے خان صاحب کے لیے۔ اور دوسری طرف وہ سٹیبلائز ہو گئے ہیں، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا، وہ اتنے سٹیبلائز ہو گئے ہیں کہ سارے گھومنا پھرنا شروع کر دیا انہوں نے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ہالیڈے کر رہا ہے، کوئی سیر سپاٹے کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے لیے کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اب وہ فیصلہ کیا ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کو کیسے یہ
عوام تک پہنچائیں گے اور اس کو نبھانے کی کوشش کریں گے. وہ فیصلہ یہی ہوگا. یہ جیسے اب یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں اپنی ہوم گراؤنڈ میں جہاں لوگ کٹھے وٹھے کر لیں گے یہ ٹھیک, وہاں مشاورت وغیرہ ہوگی اور بڑی فائری سپیچز ہوں گی, اور کبھی خان صاحب باہر آ رہے ہیں, ہم سڑکوں کے اوپر احتجاج کریں گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. میں نے کل بھی کہا تھا آپ سے کہ باتیں بڑی لمبی چوڑی ہوں گی, سڑکوں کی لڑائی کی بات ہوگی. خان صاحب نے بھی بڑے سخت طریقے سے کہا ہے نکلو سارے باہر, جو نہیں نکلیں گے ان کو پارٹی سے نکال دیں گے یا ٹکٹ نہیں دیں گے اینڈ سو آن. یہ باتیں چلیں گی مگر اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. توجہ دینی چاہیے کہ آن دا گراؤنڈ کرتے کیا ہے جی. کیا آن دا گراؤنڈ اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے؟ کیا ساری کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ 10,000 بندہ لے کے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرے گی؟ یہ دیکھیں آپ, اگر یہ اس طرف جاتے ہیں تو پھر اگلا سٹیپ یہ ہے, یہ دیکھیں کہ کہاں رک جاتے ہیں. اگر رکتے بھی نہیں ہیں اور آگے جاتے ہیں تو پھر دیکھیں کنٹینرز کو کیسے توڑ کے آگے جاتے ہیں جی. اگر یہ ڈی چوک تک نہیں پہنچ سکتے اور وہاں بیٹھ نہیں سکتے تو اس کا یہ مطلب ہے یہ پہنچنا نہیں چاہتے اور بیٹھنا نہیں چاہتے, کیونکہ مولانا تو جب چاہیں پہنچ سکتے ہیں وہاں, ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹتا اور مولانا پہنچ جاتے ہیں وہاں. اور اگر یہ چاہے تو گملے توڑیں اور پہنچ جائے وہاں, تو کم از کم اس سے پتا چلے گا کہ یہ اب لڑنے کے موڈ میں ہے. تو دیکھیے جس قسم کی انقلابی باتیں خان صاحب کر رہے ہیں تو پھر ان کی جو پریکٹس ہے گراؤنڈ کے اوپر کیا کرتے ہیں وہ بھی انقلابی ہونی چاہیے نا. تو انقلاب کے اندر تو سر بھی پھٹتے ہیں اور ٹانگیں بھی ٹوٹتی ہیں اور تھوڑا بہت خون خرابہ بھی ہوتا ہے. تو کر کے دکھائیں تاکہ جذبہ عوام کا جو ہے وہ باہر نکلے اور پتہ چلے سب کو کہ کوئی ڈیل نہیں ہے اور میں ڈٹا ہوا ہوں اور کم ہیلو ہائی واٹر میں لڑوں گا اور عوام میرے ساتھ ہے. اب اگر خان صاحب بھی تیار ہو جائیں لڑنے کے لیے اور عوام ساتھ نہ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ عوام تیار ہو اور خان صاحب تیار نہ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کل باتیں بڑی ہوں گی, بڑے وعدے ہوں گے, بڑے پلانز بنیں گے, مگر میرا خیال ہے کہ جو ریئل پلان ہے وہ نہیں بنے گا. ادھر ادھر کے پلانز بنیں گے, ہم وہاں بھی یہ کریں گے وہاں بھی یہ کریں گے, مگر مین ایشو یہی ہے کہ کیا آپ ڈی چوک جائیں گے, وہاں جا کے بیٹھیں گے, پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں گے یا نہیں کریں گے. اینی تھنگ لیس دین دیٹ میکس نو ڈفرنس ٹو دس گورنمنٹ, نو ڈفرنس. تو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی ڈفرنس کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے خان صاحب سمجھتے ہیں کہ رہائی ایک طریقے سے ہو سکتی ہے, ان کے ساتھی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں دو طریقے سے ہو سکتی ہے. خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک لڑائی نہیں ہوگی, سڑکوں پہ نہیں لوگ نکلیں گے اور خان صاحب کے لیے لڑیں گے نہیں اور سر نہیں پھٹیں گے, تو اس وقت تک خان صاحب کی رہائی نہیں ہوگی. کیونکہ خان صاحب کے بھی پہلے دو طریقے تھے, ایک یہ تھا اور ایک جوڈیشری تھی. جوڈیشری نیوٹرلائز ہو گئی ہے, اب یہی طریقہ رہ گیا ہے. ادھر خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ باہر نکلیں گے تو ہوگا کچھ, اور دوسرا یہ کہ اب ان کی امیدیں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر امیدیں ہیں, اور وہاں یہ ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ اگلے دو ماہ میں, ابھی ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ تو نہیں بنا, تو اس کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی بیان لے لیا جائے اور پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر کچھ پریشر آ جائے, تاکہ یہ جو بات چیت چل رہی ہے سیکنڈ لیول پہ, اس بات چیت کے اندر پی ٹی آئی کا وزن تھوڑا بھاری ہو جائے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں جی. اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کوئی بیان آ جاتا ہے اور یہ بیان اس سے کہتے ہیں کہ دلوا دیتے ہیں, تو ان کا یہ خیال ہے کہ اس کے ساتھ ان کا ہاتھ تھوڑا بھاری ہو جائے گا. دو باتیں کہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا ادھر ادھر کا کوئی بیان دے دے, مگر بالکل یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس بیان کے ساتھ ان کا ہاتھ بھاری ہو جائے گا, بالکل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ نے اپنے پاؤں جما لیے ہیں, اور کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ پاکستان کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ وہ کرے کچھ. سو اب بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بیان دے سکتا ہے اس گول مول کہ ہاں پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے, لوگوں کو فیئر ٹرائل ہونی چاہیے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, مگر یہ نہیں کہ جی آپ عمران خان کو نکالیں نہیں تو میں دیکھ لوں گا آپ کو. ایسی کوئی بات نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں,
کہ سعودی عربیہ جو ہے نا جی وہ بڑا کرٹیکل رول ادا کرے گا اس ساری چیز کے اندر. اگر پاکستان پہ پریشر ڈالنا ہے خان صاحب کے حق میں تو امریکہ نہیں وہ ڈال سکتا ڈائریکٹلی, وہ سوائے سعودی عربیہ کے اور کوئی نہیں ڈال سکتا. اچھا سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں, وہاں آپ سے پیسے مل رہے ہیں, وہاں آپ کے افواج کے بڑے تعلقات ہیں, اور ایم بی ایس از اے ویری کرٹیکل اینڈ امپورٹنٹ پلیئر. اگر آج ایم بی ایس کہتا ہے پاکستان حکومت کو کہ میرے دوست کو چھوڑ دو تو بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. مگر ایم بی ایس کبھی نہیں کہے گا, یہاں تک کہ اگر ان کو امریکہ کی طرف سے انڈائریکٹ پیغام آتا ہے کہ جی ہم ڈائریکٹلی تو نہیں کہہ سکتے, آپ کو تھوڑا سا پریشر ڈال دیں, تو وہ کبھی پریشر نہیں ڈالے گا پاکستان کے اوپر ٹو ہیو عمران خان ریلیزڈ. میں آپ کو بتا دوں ایم بی ایس ڈز ناٹ لائک عمران خان. اس کے اوپر بڑے تبصرے ہوئے ہیں, اب مجھے اور اس کے اوپر وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر دا فیکٹ از دیٹ سعودی عربیہ ہیز ویری گڈ ریلیشنز ود جنرل عاصم منیر اینڈ دس گورنمنٹ, اور اس پہ اب کوئی شک نہیں ہے, اور وہ کسی صورت میں وہ عمران خان کے حق میں کوئی پالیسی نہیں اڈاپٹ کریں گے, نہ وہ مداخلت کریں گے. Therefore اگر یہ کہتے ہیں کہ زلفی بخاری پہنچ گئے ہیں امریکہ اور وہ جیرڈ کشنر کو ملنے جا رہے ہیں, اور وہ کشنر کو کہیں گے کہ آپ سعودی عربیہ کو کہیں کیونکہ آپ کے بڑے تعلقات ہیں ایم بی ایس کے ساتھ, آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہیں کیونکہ آپ اس کے سن ان لا ہیں, تو جیرڈ کشنر ضرور ان کو کہے گا ہاں 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 میں جہاں تک ہو سکتا میں کروں گا. مگر ابھی آپ دیکھیے نا, ابھی تو ہم پائے نہیں ہیں, ہم جب آئیں گے تو پھر دیکھ لیں گے, ہم کوشش کریں گے. ہاں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے از اویئر آف دس, ایسی ویسی بات, وہ گول وول سی بات کر کے ان کو سلام دعا لے لیں گے. اچھا مگر کیا وہ اس حد تک جائیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بیان لے لے سخت قسم کا, ادھر ادھر کا نہیں, وشی واشی بیان نہیں, اچھا یا وہ سعودی عربیہ تک جائیں گے؟ وہ نہیں جائیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسری بات میں سمجھتا ہوں ابھی جو جنرل عاصم منیر مل کے آئے ہیں ایم بی ایس کو, یہ ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے کہ یہ بات بھی چھڑی ہو وہاں کہ بھئی وہ خان صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں تو آپ کے ذریعے بھی آنے کی کوشش کریں گے, تو ان کو کہہ دیا ہوگا آپ فکر نہ کریں, ڈونٹ وری, وی آر ویری کلیئر ان آور مائنڈ. دوسری چیز یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نئے آیا تھا تو یہاں تبصرے ہو رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز کے ذریعے ڈپلومیسی نہیں کرتا جتنی کرنی چاہیے, وہ ذاتی طور پہ اپنے پرسنل ریلیشنز کے اوپر وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹائل ہی ہے, اسی لیے اسٹیبلشمنٹ اس کو پسند نہیں کرتی, امریکن اسٹیبلشمنٹ, کہ وہ ان کے ذریعے انیشیٹیوز نہیں لیتا. تو اس وقت یہ سوچا تھا کہ پھر کوئی ہمیں ایسا ایمبیسڈر رکھنا چاہیے جو کہ جس کی ریچ ہو ٹو ڈونلڈ ٹرمپ. تو اسی لیے علی جہانگیر صدیقی صاحب جب 2018 میں آئے تھے تو اس کا مقصد یہی تھا کہ رابطے کریں جیرڈ کشنر کے ساتھ. ٹھیک, تو ہماری بھی یہی کوشش تھی. تو میرا خیال ہے ابھی بھی عمران خان کی طرف سے زلفی بخاری پرواز پکڑ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف سے علی صدیقی ان کو پرواز ان کی بھی شاید ان کو آپ کو نظر آئے. تو آئی تھنک پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تیار ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پریشر ڈالیں گے لابی کے ذریعے یا پیڈ لابیز کے ذریعے یا تھرو پرسنل کانٹیکٹس, تو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ان کے پاس پوری تیاری ہے. تو آئی تھنک یہ جو ساری امید لگائی بیٹھے ہیں نا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان نکلے گا, عمران خان نکلے گا اگر وہ خود کوئی فیصلے کرے گا, اور وہ فیصلے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بیہائنڈ دا سینس وہ طے کرے گا, ادروائز عمران خان نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے, اور یہ جو فارمولا ہے آپ نے بتایا یہ کیوں آزمایا جا رہا ہے اور کیسے آزمایا جا رہا ہے. بشرا صاحبہ, علیمہ خان صاحبہ, ان کی رہائی اسی کا اشارہ دے رہی ہے, پھر علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی کردار. لیکن جو دو ادر آپشنز ہیں آپ کہہ رہے ہیں دونوں کامیاب نہیں ہونے جا رہے, نہ احتجاجی تحریک اور نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ کا پریزیڈنٹ بن کے پاکستان پر اس حوالے سے اثر انداز ہونا. چلیں یہ ایگزاسٹ ہو گئے دونوں آپشنز. ایک اور معاملہ جس پہ سبھی
हैरत में मुब्तला है वो है मौलाना का झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, और ऐसी तजावीज़ दी जा रही हैं कि जैसे मौलाना को जेल में जाकर मिलने का कहा जा रहा है बानी पीटीआई से, लेकिन मौलाना ने इनकार किया है। रिपोर्टेडली फिर कामरान मुर्तज़ा साहब इरादा रखते हैं कि वो जाकर बानी पीटीआई से मिलेंगे। अख्तर मेंगल साहब, महमूद अचकज़ई साहब, इनके जाके मुलाकात की भी तजवीज़ दी गई है। लेकिन मौलाना तो चले लंदन में आपके आसपास हैं कहीं, और कहा जा रहा है कि वो बहुत थक गए थे 3 महीने दिन रात काम कर करके, तो अब वो आराम करेंगे, मुलाकातें नहीं करेंगे किसी से भी। तो कामरान मुर्तज़ा साहब मिलने जा रहे हैं, लेकिन मुलाकात का एजेंडा क्या होगा? अब क्या बाकी रह गया है जो JUI, फे और PTI मिलकर करना चाहते हैं? कुछ भी नहीं रह गया। JUI और PTI ऑपोजिट साइड्स, बैटल ग्राउंड KP। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मौलाना इमरान खान के साथ बैठ के इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें। सवाल ही पैदा नहीं होता। मौलाना ने अभी अपना हाथ तो दिखा दिया ना, आपको सपोर्ट कर दिया ना जो करना था क्रिटिकल। बाकी इधर उधर की बातें। और ये जो जी कि मौलाना इमरान को मिलेंगे, ना इमरान मौलाना को मिलेगा, ना मौलाना इमरान को मिलेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको भूल जाए ये सारी जो बातें हो रही। दूसरी बात ये कि क्या और कोई जाके मिलेगा, मुझे नहीं समझ आती उसका फायदा क्या है। अगर ड्रामाबाजी करनी है, थोड़ी सी गेम शेम खेलनी है, तो सलाम दुआ ली जा सकती है। बट मेरा ख्याल है मौलाना के लिए इट्स बैड पॉलिटिक्स। अगर मौलाना जाएंगे इमरान खान के पास तो इमरान खान भारी होगा, मौलाना के लोग कमजोर होंगे। ऐसे लगेगा कि JUI जो है वो उनके आगे पीछे हो रही है। आई डोंट थिंक दैट्स गुड फॉर JUI। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की इनको सोचना चाहिए कि इनको क्या हासिल होगा बाय गोइंग टू सी इमरान खान। इमरान खान को तो बड़ा कुछ हासिल होगा, इनको क्या हासिल होगा। तो आई थिंक ये सारी स्पेकुलेशन है। आई वुड बी सरप्राइज्ड, यू नेवर नो इन पॉलिटिक्स। लेकिन ऐसे में कामरान मुर्तज़ा साहब आईनी तरमीम के दिनों में भी हमें हुकूमत मुखालिफ एंड पर ही दिखाई दी है। ये और बात कि आपने कहा मौलाना ने हाथ दिखा दिया, मौलाना भी पहले अड़े हुए थे, एंड टाइम पे आके वो जो आपकी प्रेडिक्शन थी ज़ाहिर है उसने पूरे होना था, वो हो गई। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव रखना और इस तरह के अज़ाइम का इजहार, क्या JUI फे किसी और नौइयत की बार्गेन चाहती है, या अभी तक उनको वो मिल नहीं पाया जो वो तवक्को कर रहे थे? ऐसे इशारे क्यों? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव क्यों? वो इसलिए झुकाव नहीं है, ऑप्शंस को ओपन रखते हैं। अब जो वादे किए हैं इन लोगों ने, गवर्नमेंट वालों ने मौलाना के साथ, आपको और मुझे तो नहीं पता ना क्या वादे किए हैं। आहिस्ता आहिस्ता जाके नजर आएंगे वो। मगर अगर वो निभाते नहीं हैं तो फिर मौलाना कहाँ जाएंगे? मौलाना अगर अब अपने सारे रिश्ते काट देते हैं जो बनाए हैं उन्होंने PTI के साथ, PTI ने उनके साथ बनाए हैं अपने दोनों के मफाद में। मौलाना का तो काम आ गए ना वो। मौलाना ने PTI के साथ मिलके अपनी पोजीशन मजबूत कर ली, बार्गेनिंग जी। अब उन्होंने जो करना था कर लिया और दे दिया हुकूमत को वोट। अब ये है कि वो अपने ऑप्शंस जो है वो बंद तो नहीं करेंगे ना। अब जैसे इमरान खान जो है मायूस तो होंगे कि मौलाना भाग गए, मगर फिर भी वो भी तो अब मौलाना को गाली गलौज नहीं शुरू करेंगे। अभी यही चीज चलेगी। अच्छा, तो इसलिए मेरा ख्याल है इस वक्त ऑप्शंस क्लोज कोई भी नहीं करना चाहेगा। ये तो अब इमरान खान का फैसला होगा ना कि उन्होंने अब ले जानी कहाँ है इस गेम को। तो अगर कामरान साहब अगर मिलना चाहते हैं तो नथिंग टू स्टॉप हिम, बट आई थिंक इट विल बी अ साइन ऑफ वीकनेस ऑन द पार्ट ऑफ JUI। खान साहब की तरफ से इनको लोग को मिलना चाहते हैं तो 100 दफा आए, बिस्मिल्लाह आए, मगर ये जाके खान साहब को मिले, आई डोंट, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि इट वुड नॉट बी गुड पॉलिटिक्स फॉर JUI। पर देखिए, हो सकता है कि उनके ज़हन में कोई और तरीका हो कि वो राब्ते रखना चाहते हो PTI के साथ, सिंपली टू शो द गवर्नमेंट कि वो भी ऑप्शन है हमारे पास, हमने वो ऑप्शन बंद नहीं की है, आप निभाएं जो आपने वादा किया है, एंड सो ऑन। तो ये चीजें सियासत पे चलती हैं, बट इनका सिग्निफिकेंस ये नहीं होता कि मिल के गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ करने वाले हैं। नो, ये अपने मफाद में ये करते हैं, जहां जरूरत पड़ती है U-टर्न ले लेते हैं, यहाँ जरूरत पड़ती है थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, फिर वापस आते हैं। मौलाना ने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया है किस तरीके से सियासत की जाती है। बिल्कुल ठीक। और अब मौलाना 10 दिन वहाँ सिर्फ निजी दावतों में ही शिरकत करेंगे, कोई सियासी सरगर्मी नहीं है। लेकिन यहाँ उनके पार्टी के अहम रहनुमा क्या कर रहे हैं आपने जाना।